الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع کی پہلی دو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں. یہ دوسرے پارے کی بھی پہلی دو آیات ہیں. ان پر ہماری ایک نشست اس سے پہلے منعقد ہو چکی ہے. دوسری آیت کا بھی ہمارا مطالعہ جاری تھا کہ وقت ختم ہو گیا تھا، لیکن آج میں اس آیت مبارکہ کا جو حصہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں بھی مزید کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی آیت میں ایسا کوئی مضمون نہیں تھا کہ جس کے لیے کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت ہو. تحویل قبلہ کے موقع پر جو مخالفانہ پروپیگنڈا یہود کی طرف سے ہوا اور جس میں کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے، در حقیقت اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس کے ضمن میں سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی ان قریب کہیں گے یہ نادان لوگ. چونکہ یہاں سین کے ساتھ فعل مضارع آیا ہے تو عربی قواعد کی روح سے پھر یہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے. اس لیے اکثر حضرات کی رائے یہی ہے کہ یہ تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی. لیکن بعض حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ حکم آ چکا تھا اس کے بعد کی چہمہ گوئیوں کے بارے میں، چونکہ پھر وہ تو بار بار بات ہوتی ہے، نئے نئے رنگ بدل کر بات ہوتی ہے، نئے سے نئے اعتراضات جو ہے وہ گھڑے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکم تحویل کے بعد کا یہ قول ہو، اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہو. واللہ اعلم. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے نادان ناسمجھ لوگ یہ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ، کس شے نے ان کا رخ پھیر دیا، عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان کے اس قبلے سے جس پر کہ وہ تھے. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اب اس پر پہلا تبصرہ جو کہ اس سے پہلے آیت نمبر 115 میں تمہیداً بھی مضمون آ چکا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو گویا کہ اب اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے. یہ میں نے ترجمہ کیا، اگر ایک مشرق اور ایک مغرب سمجھے تو مشرق و مغرب محاورتاً ہم کہتے ہیں مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے. لیکن یہاں پہ الف لام جو ہے یہ حصر کا بھی ہو سکتا ہے. کہہ دیجئے کہ تمام مشرق اور تمام مغرب اللہ کے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جہاں مشرق اور مغرب واحد کے صیغوں میں آئے ہیں وہیں تثنیہ میں بھی آئے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، اور یہ کہ جمع کے صیغے میں بھی آئے ہیں مشارق والمغارب. اس اعتبار سے دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں.
یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور یہاں بھی دو ترجمے عام طور پر ہوتے ہیں، من یشاء یہ اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی، اور من یشاء یہ ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جو چاہتے ہیں حقیقت میں ہدایت، جو طالب ہوتے ہیں ہدایت کے، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ دونوں ہی اصل میں قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ ذو معنیین جو بھی آیات آتی ہیں ان میں وہ دونوں ہی معنی جو ہیں وہ در حقیقت مراد ہوتے ہیں۔ اس پہلو سے ذو معنیین عبارت جو ہے وہ بھی در حقیقت قرآن مجید کے فصاحت و بلاغت پر دلالت کرنے والی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے۔ یہ گویا کہ دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے اے مسلمانوں تمہیں ایک بیچ کی امت، امت وسط۔ یہاں تک آگے بڑھنے سے پہلے ایک تو کذالک کے بارے میں جو میں نے عرض کیا تھا اسے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ کذالک جو ہے اس کو چونکہ سیاق و سباق ہمارے سامنے موجود ہے تو فرمایا گیا تھا یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت مطلق ہے، اصل شے اللہ کا فیصلہ ہے، اس کائنات کے اندر اس کی حکمت، اس کی مشیت، وہی حکمران ہے۔ تو جیسے وہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، جیسے دوسرے مقام پر آیا واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جس کو چاہتا ہے رسالت سے سرفراز فرماتا ہے، ایسے ہی اس نے جسے چاہا آخری امت اور امت وسط کے طور پر منتخب کر لیا۔ یہ مفہوم کذالک کا جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی مناسبت رکھتا ہے کہ اس آیت کا جو مثنیٰ ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو مقامات پر ضرور آتے ہیں، اور ان دونوں مقامات پر جب وہ مضمون آتا ہے تو ایک تو یہ کہ ترتیب عکسی ہو جاتی ہے، ایک مقام پر ایک مضمون پہلے دوسرا بعد میں، تو دوسرے مقام پر دوسرا مضمون پہلے اور جو پہلا ہے وہ بعد میں، اور ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ مفسر بن جاتی ہیں، وہ آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں کہ ایک مضمون کسی جگہ پر اگر تشنا ہے تو دوسری جگہ وضاحت ہو گئی، ایک بات اپنی ایک جگہ پر جو ہے کچھ مبہم ہے تو دوسری جگہ مفصل ہو گئی اور واضح ہو گئی۔ اس معنی میں سورہ حج کی آخری آیت در حقیقت اس آیت مبارکہ کا مثنیٰ ہے، وہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، لہذا یہاں جو بھی سامعین ہیں ان میں سے اکثر حضرات اس آیت سے واقف ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ کس لیے چن لیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول بن جائے گواہ تم پر یا تمہارے خلاف، اور تم بن جاؤ گواہ پوری نوع انسانی پر یا تمام نوع انسانی کے خلاف۔ یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، آج دوبارہ پھر اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ یہاں اس سورہ بقرہ کی آیت میں امت کا ذکر پہلے، رسول کا بعد میں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور سورہ حج کی آیت میں رسولوں کا ذکر بعد میں ہے، رسول کا ذکر پہلے ہے اور امت کا بعد میں ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو ایک تو یہ کہ عکسی ترتیب کی مثال سامنے آ گئی، اور دوسری بات جو میں جس کے لیے خاص طور پر حوالہ اس وقت دے رہا ہوں، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو چناؤ کا جو عمل ہے اس میں اللہ کی مشیت مطلق ہے، جس کو چاہے چن لے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، اور اس میں در حقیقت تعریض ہے بنی اسرائیل کے اس خیال پر کہ وہ یہ سمجھتے تھے گویا کہ یہ ہماری ابدی میراث ہے، اور سوچنے کے لیے یا یہ خیال کرنے کے لیے ان کے پاس بنیاد موجود تھی۔ 2000 برس سے نبوت و رسالت ان کے ہاں چلی آ رہی ہے، 1400 برس تک تو جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے نبوت کا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ تک مسلسل ہے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا ایک نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا، یہ تار ٹوٹا ہی نہیں۔ تو اس سے ظاہر بات ہے کہ جب کسی ایک چیز پر تعامل جو ہے مسلسل بہت طویل عرصے تک جاری رہے تو پھر لوگ اس کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹیکن فار گرانٹڈ سمجھ لے کہ یہ تو بھائی ہماری شے، ہماری میراث ہے۔
تو اس کا در حقیقت جو ہے یہاں پر اس لفظ کے ذریعے سے ادالہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا اختیار مطلق ہے، اسی اختیار مطلق سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اسی اختیار مطلق سے وہ جس کو چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا رہا ہے، اور اسی اختیار مطلق سے اس نے ایک نئی امت کا فیصلہ کیا ہے اور ایک نئی امت کو چن لیا ہے۔ مسلمانوں تمہیں چن لیا ہے اس آخری امت کے طور پر۔ تو کذالک کا ایک مفہوم یہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ وسط کا لفظ جو ہے یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں، ہم نے تمہیں بنا دیا ہے امت وسط۔ وسط جو ہے ایک تو واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، مذکر کے لیے بھی آتا ہے۔ بعض الفاظ عربی زبان میں ایسے ہیں کہ وہ چاروں حیثیتیں جو ہیں واحد اور جمع اور مؤنث اور مذکر، وہ ایک ہی صورت میں ان چاروں کا گویا کہ مدعا پورا ہو سکتا ہے۔ یہ چونکہ اعتراض ذہن میں آ سکتا تھا کہ امت مؤنث ہے تو امت کے لیے تو پھر یہاں پہ وسطہ ہونا چاہیے، یہ وسطن جو ہے اپنے شکل کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے یہ مذکر ہے۔ تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ ان الفاظ میں سے ہے جو مؤنث اور مذکر اور واحد اور جمع سب کے لیے یکساں اسی حالت میں آئے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اب وسط کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ بیچ کی امت، اور بیچ کی شے جو ہوتی ہے معتدل شے اچھی ہوتی ہے، تو خیر امت، اچھی امت، تمہیں بہترین امت بنایا۔ اس کے لیے بھی آپ کو مثنیٰ مل جائے گا قرآن مجید میں، سورہ آل عمران میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو گویا کہ اس سے اس کے ساتھ موافقت پیدا ہو جائے گی کہ وہاں جو خیر امت کہا گیا تو وہی یہاں پر امت وسط کے نام سے اس کو تعبیر کیا گیا ان الفاظ کے ذریعے سے۔ لیکن ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، زیادہ بلیغ ہے، کہ اصل میں یہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری نوع انسانی کے مابین یہ امت جو ہے لنک ہے، واسطہ ہے، درمیانی کڑی ہے۔ یہ واسطے کے لفظ وسط، یہ جو اس کو اگر نوٹ کریں آپ، تو ایک بات بڑی اہم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آج، کہ ایک تو واسطوں کا اور وسیلے کا تصور ہمارے ذہنوں میں عوام کے اندر ہے کہ اللہ کے سامنے اگر کوئی عرضداشت پیش کرنی ہے تو وہ وسیلہ ہونا چاہیے، کوئی واسطے ہونے چاہیے، اللہ سے گفتگو کرنی ہے، اللہ کے سامنے عرضداشت پیش کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی درمیانی جو ہے لنکس ہونے چاہیے۔ اس کی تو شدت کے ساتھ قرآن مجید نفی کرتا ہے۔ بندہ جب بھی اللہ سے ہم کلام ہونا چاہے کوئی واسطہ جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں، کوئی وسیلہ ضروری نہیں، جب چاہے، خلوص و اخلاص شرط ہے، جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ، جس جگہ چاہو۔ جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر جب رمضان مبارک کا تذکرہ آئے گا تو اس میں یہ بات بیان کی جائے گی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ میرے بندے اے نبی جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں۔ میرا بندہ جب بھی مجھ سے ہم کلام ہو، جب بھی ہم کلام ہو، میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ دیر اینڈ دین اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پکار سنتا ہے، اور خلوص و اخلاص کے ساتھ اگر پکارا گیا ہے، دعا کی گئی ہے، قبول فرماتا ہے۔ اگرچہ قبولیت دعا کی حدیث میں آیا کہ 3 صورتیں ہیں۔ قبولیت دعا کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز آپ نے مانگی ہے وہی آپ کو دے دی جائے، یہ ایک صورت ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی ہے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، آپ کے لیے یہ مفید نہیں ہے، آپ اپنی نادانی میں بات مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو صحیح حقیقتاً اس کے علم میں اچھی شے ہے وہ دیتا ہے۔ اور تیسری شکل یہ بھی ہے کہ اگر اس وقت اس دنیا میں اس کے لیے کوئی بھی چیز دینی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو وہ اسے آخرت کا ذخیرہ بنا لیتا ہے، لیکن دعا جو ہے وہ ناکام یا بیکار جانے والی شے نہیں۔ تو گویا کہ سنتا تو ہر وقت ہے، آپ جب بھی ہم کلام ہونا چاہیں، وہ شعر اگرچہ ہے تو ذرا ابتذال کا حامل ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ۔ ہاں دوسری طرف جو اس کا جو برعکس معاملہ ہے اس میں وسائط کی ضرورت ہے۔ اللہ جب ہم کلام ہوتا ہے بندے سے تو بندہ اتنا نیچے ہے کہ اللہ تعالی ہم کلام ہوتا ہے کچھ واسطوں سے، کچھ ذریعوں سے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یہاں وہ فرق ہے
بندہ جب چاہے اللہ سے بات کرے، اس کے لیے صرف خلوص و اخلاص شرط ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ ہاں وہ کلام کرتا ہے تو وحی کے ذریعے سے کرتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے، یا یہ کہ وحی جو ہے اشارہ صرف اللہ کرتا ہے، براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا، یا یہ ہے کہ اوٹ سے پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ کے ہم کلام ہونے کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ وسائط مقرر کیے ہیں۔ یہی وہ وسائط ہیں جن کا سورہ حج ہی کے اس آخری رکوع میں ذکر ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر، انسانوں میں سے بھی۔ یہ دو کڑیاں جو ہے، دو واسطے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور اللہ کی طرف سے جو کلام نازل ہوتا رہا ہے بندوں کی رہنمائی کے لیے، کہ پہلا واسطہ رسول ملک، وہ ایلچی جو فرشتہ ہے یعنی جبرائیل، دوسرا واسطہ رسول بشر یعنی جو بھی نبی جو بھی رسول اپنے وقت کے تھے، اب اللہ سے لیا جبرائیل نے، رسول ملک نے، اور اس کو پہنچایا اس نے رسول بشر تک۔ تو یہ وسائط ہیں، یہ واسطے ہیں، یہ درمیانی کڑیاں ہیں، لیکن یہ کہ اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت اور رسالت جو ہے اپنی ایک اختتام کو پہنچ گیا، تو اب تیسری کڑی اس میں شامل کی گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے وہاں پر کڑی کے طور پر، واسطے کے طور پر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب دیکھیے یہ بھی دو ذو معنیین لفظ ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ چونکہ معتدل شے، درمیان کی شے وہی بہترین ہوتی ہے، اس اعتبار سے خیر امت، بہترین امت بنایا تمہیں، اور اس کے لیے دلیل مل گئی کہاں سے؟ سورہ آل عمران کی آیت سے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دوسرا معاملہ یہ وسط، درمیان میں واسطہ، لنک، دو چیزوں کو جوڑنے والی کوئی شے، کوئی کڑی، وہ کڑی والی بات بھی آپ کو وہ سورہ حج کی ان آیات سے مل گئی کہ یہ دو کڑیاں تو ہمیشہ سے چلی آ رہی تھیں وحی کی، رسول ملک، رسول بشر۔ ایک تیسری کڑی ہے جس کی ضرورت پیش آئی ہے اب جب کہ نبوت و رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ تو اب یہ کہ حضور کی رسالت جو ہے، یہ مجھے اور بھی تفصیل سے ذرا آج گفتگو کرنی ہے اس موضوع پر، چونکہ نبوت اور رسالت کے موضوع پر ہم کافی مفصل گفتگویں کر چکے ہیں، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ بہرحال یہ بات اس وقت ذہن میں رکھیے کہ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی، ایک ہی شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول خاص ہے، نبی عام ہے، تو ہر رسول تو لازماً نبی بھی ہے، لیکن یہ کہ ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ اب جو نبی رسول بھی ہے، محمد الرسول اللہ نبی بھی ہے، یا ایھا النبی کہہ کر بھی قرآن مجید میں پکارا گیا، بلکہ زیادہ تر یا ایھا النبی سے خطاب ہوا ہے، یا ایھا الرسول بھی کہا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، لیکن نوٹ کیجئے بڑی اہم بات، حضور کی نبوت حضور کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئی۔ نبوت کا تعلق ہے اللہ سے وحی آ رہی ہے، وہ کھڑکی جس سے کہ وہ وحی آ رہی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی ختم ہوئی، کھڑکی بند، تا قیام قیامت وہ وحی نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع۔ تو نبوت تو ختم ہو گئی، حضور کی رسالت ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ تو بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر، آپ کی رسالت تا قیام قیامت جاری ہے، نبوت ختم ہوئی ہے، رسالت تو ختم نہیں ہوئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو آپ کا دور رسالت ہے جو چل رہا ہے تا قیام قیامت، آپ کی رسالت کے ختم ہونے کا کیا سوال؟ ہاں آپ کی نبوت ختم ہو گئی، اور دیکھیے یہی ہے چوائس آف ورڈز، آخر اللہ کا کلام ہے، وہاں جو شے آئی ہے وہ غالب نے تو خیر اپنے بارے میں تعلی کے طور پر کہا ہے کہ زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہر لفظ تو نہیں، اس کے ہاں بھی بھرتی کے الفاظ بھی مل جائیں گے، بھرتی کے اشعار بھی مل جائیں گے،
لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں یقیناً صحیح ہے کہ گنجینہ معنی کا تلس اس میں سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، تو قرآن مجید کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 100% صحیح ہے۔ چنانچہ دیکھیے ختم نبوت کی جو ایک ہی آیت ہے اور اہم ترین آیت ہے قرآن مجید میں، وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم کا لفظ نبوت کے ساتھ آیا، ولیکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اس رسالت کے ساتھ لفظ ختم نہیں لایا گیا۔ وخاتم النبیین، انبیاء کے خاتم ہے، نبوت ختم ہو گئی لیکن رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت جاری ہے۔ اب اس کو آپ انگریزی کے لفظ میں تعبیر کر سکتے ہیں کہ آپ نے اہل عرب تک رسالت کے فرائض بنفس نفیس خود سر انجام دیے اور اس میں سے ایک امت وجود میں آ گئی۔ اب آپ کا یہ فریضہ رسالت پوری نوع انسانی کی طرف جو ہے وہ بائی پراکسی پورا ہوگا۔ یہ کام اب ہے تھرو دس امہ، اب اس امت کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فریضہ ادا ہوگا۔ امت کے ذمے ہے یہ کام کہ اب تا قیام قیامت یہ اللہ کے اس پیغام کو، جو کہ وحی کی تکمیل کے بعد اب وہ پیغام ہدایت اپنی کامل شکل میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اب وحی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تکمیل پا چکی، ہدایت مکمل ہو چکی، دین کی تکمیل ہو گئی، نور کا اتمام ہو گیا، اب صرف اس کا ابلاغ ہے، اس کو پہنچانا ہے، اور وہ ہے اصل میں فریضہ رسالت، پہنچانا، پیغام بری، پیغام جو ہے اس کو پہنچا دینا۔ یہ کام ہے کہ جو اب تا قیام قیامت امت کے ذریعے ہونا ہے۔ اس اعتبار سے لفظ وسط یہاں پر ذو معنی ہونے کے اعتبار سے، ذو معنیین ہونے کے اعتبار سے نہایت بلیغ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ جو ٹکڑا ہے اس میں لام جو آیا ہے، لام عاقبت، لام غایت، کس لیے تمہیں بنایا امت، کس لیے بنایا واسطہ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بن جاؤ گواہ لوگوں پر یا لوگوں کے خلاف، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائیں گواہ تم پر یا تمہارے خلاف۔ یہ ٹکڑا جو ہے قرآن مجید کے اہم ترین مضامین میں سے ہے، لیکن کچھ اس کو میں بدقسمتی سے تعبیر کر رہا ہوں کہ بعض احادیث کا ایک مضمون خاص مفہوم جو ہے وہ حجاب بن گیا ہے اس آیت کے اصل مفہوم کے راستے میں، اور اس کا اصل مفہوم لوگوں کے سامنے نہیں آ سکا، اس لیے کہ چونکہ حدیث جو ہے بظاہر الفاظ اس کی ایک وضاحت کر رہی ہے، اس کی تفسیر کر رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جس شخص کو کسی قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر حدیث نبوی قول رسول سے ملے، اب اس کے بعد مزید غور و فکر کی حاجت کیا ہے؟ بات بڑی معقول ہے، بڑی منطقی ہے کہ ایک بات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دی ہے تو اب اس کے اوپر مزید غور و فکر کرنا، مزید اس کی چھان بین کرنا، مزید اس کے بارے میں تدبر جو ہے، اپنی قوت و صلاحیت تدبر جو ہے اس کو استبروء کار لانے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر اسی بات کو ذہن میں رکھیے جو میں نے آج 2 مرتبہ دہرائی ہے کہ ذو معنیین الفاظ بھی ہیں، ذو معنیین آیات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک پہلو، ایک معنی اس آیت کا اس حدیث کی روح سے واضح ہو گیا ہو، لیکن کوئی اور بھی اس کے اندر جو گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، غور کرنے والے غور کرتے رہیں گے، تدبر کرنے والے تدبر کرتے رہیں گے، اور ان آیات مبارکہ میں سے نئے نئے معنی، نئی نئی حکمتیں برآمد ہوتی رہیں گی۔ اب اگر یہ بات آخری ہو جاتی تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ حضور کا یہ قول جو ہے پھر وہ بے محل معلوم ہوگا کہ لا تنقضی عجائبہ، اگر اسلاف نے جو کچھ سمجھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کا کوئی مفہوم اگر بیان کیا، اب اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم نہ، وہ مفہوم اپنی جگہ پر قائم رہے گا، رہتے ہوئے اگر اس کے اندر حکمت اور معرفت اور ہدایت کا کوئی اور پہلو نکلتا ہو تو وہ قابل لحاظ ہے، قابل توجہ ہے۔ اس گواہی کو اس حدیث یا ان احادیث کی روشنی میں صرف آخرت سے متعلق مانا گیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں
اور میں وہ بعد میں وہ پورا متن بھی آپ کو سناؤں گا. میں اس وقت ان کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ قیامت میں جب محاسبہ ہوگا تو جن امتوں کی طرف رسول بھیجے گئے، مثلا حضرت نوح کا تذکرہ ہے خاص طور پر، جب وہ محاسبہ اخروی کا وقت آئے گا تو وہ جو امت تھی اور جو رسول ہیں وہ آمنے سامنے کنفرنٹ کریں گے ایک دوسرے کو. پہلے اللہ تعالیٰ رسول سے پوچھے گا ہمارا جو پیغام تم تک پہنچا تھا تم نے پہنچا دیا تھا اپنی قوم کو؟ وہ رسول جو ہے وہ عرض کریں گے بارگاہ خداوندی میں ہاں پروردگار میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا. اب قوم سے سوال ہوگا کہ کیا واقعی انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا؟ اور وہ چٹا انکار کرے گی قوم کے نہیں، ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا رسول سے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تب وہ رسول کہیں گے کہ ہاں گواہ ہے امت محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر وہ قوم اعتراض کرے گی کہ یہ امت محمد اور محمد تو ہمارے سے بہت بعد میں آئے ہیں، یہ کیسے گواہ بن سکتے؟ تو یہ امت کہے گی کہ ہمیں یہ ساری خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی، اور ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں پہنچایا، جیسے کہ قرات کے بعد ہم کہتے ہیں صدق اللہ و صدق رسولہ، تو وہ بات ہم تک پہنچی ہے، ہم اس کے بنا پر گواہی دے رہے ہیں. اب یہ مضمون ہے اس حدیث کا، اور اس کا چونکہ اس آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے، لہٰذا اب اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ وہی مضمون ذہن میں آ جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ یہ ہے، اور بلکہ ہمارے سلف کے تقریباً تمام مفسرین نے یہی مفہوم بیان کیا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ اس سے امت کا ایک مقام شرف، امت کی برگزیدگی، امت کی فضیلت تو ثابت ہو گئی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بعض جو ہمارے پاس پہلے ہی کچھ ایسے خیالات موجود تھے اور تمام قوموں میں رہے ہیں، تمام امتوں میں رہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. جیسا کہ کسی بھی رسول کے ساتھ تعلق ہونا یہی وہ چیز تھی کہ جس نے بنی اسرائیل کو خراب کیا، کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ابراہیم کی اولاد ہے، اتنے بڑے بڑے رسولوں کی امتی ہیں، تو کیسے ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ حساب کتاب دوسروں کے لیے. تو اگر امت کا جو مقام شرف ہے، اس کی جو خصوصی فضیلت ہے، اسی کو اور بیان کر دیا جائے تو اور اطمینان، ری ایشورنس جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، پھر تو بڑا اطمینان ہو گیا کہ ہمارا تو بڑا اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تو کھڑے ہو کر ہماری گواہی پر فیصلے ہوں گے، رسولوں کے حق میں ہم سے گواہی دلوائی جائے گی. لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے، جو میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں، کہ اصل میں تو یہ امت کے فرض منصبی کو بیان کر رہی ہے آیت، کہ جیسے رسول نے تم تک ابلاغ اور تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، ایسے ہی تمہارے ذمے ہے کہ پوری نوع انسانی تک دین کی تبلیغ اور ابلاغ کا حق ادا کرو. جیسے رسول نے تم پر اتمام حجت کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی تمہاری ذمہ داری ہے کہ پوری نوع انسانی پر اتمام حجت کرو. ظاہر بات ہے کہ رسول کو اس ابلاغ و تبلیغ کا حق ادا کرنے میں اور حجت قائم کرنے میں کیسی کیسی مشقتیں جھیلنی پڑی، کیسی کیسی تکالیف اور مصائب جو ہے برداشت کرنے پڑے، کیسی کیسی وادیوں میں سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گزرنا پڑا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ خاک، آگ اور خون کے دریا جو ہے عبور کیے. کون سی مصیبت، کون سی مشقت نہیں آئی ہے، اس لیے کہ اس فرض منصبی کو ادا کرنا یہ کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں ہے، تو کانٹوں بھرا بستر ہے. فضیلت اگر حاصل ہوتی ہے تو اس بنیاد پر حاصل ہوتی ہے. اگر فضیلت ہی کا احساس آپ مزید جو ہے لوگوں کے اندر پیدا کر دیں اور ذمہ داری کا احساس پیدا نہ ہو، تو واقعہ یہ ہے کہ اس کا جو نیٹ رزلٹ نکلے گا دونوں چیزوں کا، وہ عمل سے، وہ جیسے کہ اقبال کا شعر ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ، تو عمل سے تو فارغ پہلے ہی ہے، اور مزید جو ہے مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی کہ بس ہمارے لیے عمل کی اور محنت کی اور سارے کھکھیڑ مول لینے کی ضرورت کیا ہے. ہم تو اس منصب پر فائز کر دیے گئے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں، اس کے اولاد کے مانند ہیں. لہذا یہ کہ ہمارا یہ ذاتی شرف ہے یہی کافی ہے ہماری نجات کے لیے. لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہمیں تو آگ اگر چھوئے گی بھی زبردستی صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور ان کی زبانیں بند کرانے کے لیے، اگر اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا بھی تو گنتی کے چند دن پھر ہمیں نکال لیا جائے گا. یہ سارا وہ جو زوم باطل ہے اس کو در حقیقت اس سے مزید تقویت حاصل ہوتی ہے. اس حوالے سے اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بات ذہن میں رکھیے
اور اس کا جو دوسرا صحیح اور جو صحیح مفہوم ہے جو اس دور میں آ کر کھلا ہے اور واضح ہوا ہے، اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ آج حق بحقدار رسید اس کا تذکرہ کر دوں میرے علم کی حد تک، اس لیے کہ میرا مطالعہ بہت محدود ہے۔ ساری تفاسیر جو کانٹمپریری ہے، جو آج کے دور میں لکھی گئی ہے، ساری تفاسیر کا احاطہ تو میں نہیں کرتا، اور یہ کہ جو قدیم تفاسیر ہیں ان سب کا احاطہ تو شاید کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں، یہ تو اتنا وسیع خزانہ ہے کہ سب کا احاطہ کون کرے گا۔ تو میں اسی لیے کوالیفائی کر رہا ہوں اپنے سٹیٹمنٹ کو کہ میرے مطالعے میں پہلی مرتبہ یہ خیال فراہی مکتب فکر نے پیش کیا ہے، وہ خیال جو میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا، اور آج دوبارہ اس کا میں اعادہ کروں گا، اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ کچھ میری طبیعت کی کیفیت ایسی تھی کہ میں اس کا صحیح حق ادا نہیں کر پایا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ بات بالکل مبرہن ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ خیال سب سے پہلے مولانا فراہی کا جو مکتب فکر ہے اس کے ذریعے سامنے آیا، پھر ان کے شاگرد، اہم شاگرد بلکہ شاگرد رشید مولانا اصلاحی کے ذریعے سے یہ مولانا مودودی تک پہنچا۔ اس لیے ابھی میں حوالہ دوں گا کہ کس طریقے سے پہنچا۔ جب مولانا اصلاحی بھی جماعت اسلامی میں آ کے شریک ہوئے مولانا مودودی کے ساتھ، تو وہ جو مکتب فراہی تھا، فراہی مکتب فکر، اس کا جو بھی علمی اثاثہ تھا وہ آ کے شامل ہوا ہے۔ میرا اس پر ایک مفصل مضمون بھی ہے، تحریر بھی ہے کہ یہ دو شاخیں تھیں، ایک ابوالکلام سے جو چلی اس کا اپنا ایک رنگ ہے، اور ایک شاخ جو مولانا فراہی سے چلی، اور ان دونوں شاخوں کو اوپر جوڑیں گے تو یہ مولانا شبلی رحمہ اللہ، یہ گویا کہ ان کے حلقہ اصل میں یہ دونوں شاخیں ہیں۔ ابوالکلام بھی ان کے زیر تربیت رہے ہیں، زیر اثر رہے ہیں، اور مولانا فراہی تو ان کے چھوٹے ہیں، ان کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، اور ان کے زیر اثر زیر تربیت رہے۔ تو در حقیقت یہ شبلی سے جو دو شاخیں چلی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد اور پھر مولانا فراہی، تو یہ دونوں ورثے جمع ہو گئے جماعت اسلامی کی وجہ سے، جبکہ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو قرآنی فکر تھا وہ مولانا مودودی تک، اور مولانا فراہی کا مکتب فکر اور جو ان کی میراث علمی تھی وہ مولانا اصلاحی تک جب یہ منتقل ہوئی اور دونوں جمع ہو گئے، تو اس کو میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، کہ یہ قران السعدین ہوا ہے، دو چیزوں کا جڑ جانا، دو سعید چیزوں کا آ کر مل جانا، قران السعدین در حقیقت یہ، اور اس سے بہت سے یوں سمجھیے کہ علمی موتی جو ہیں وہ امت کو نصیب ہوئے۔ پھر مولانا مودودی کا چونکہ فکر عالم عرب میں بھی پہنچ گیا ہے، ان کی کتابیں بہت جلدی، مولانا مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ نے پاکستان بننے سے بھی قبل ان کی بہت سے جو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ اور کتابچے تھے ان کے عربی تراجم کر دیے تھے، عالم عرب میں وہ پھیل گئے بڑی تیزی کے ساتھ، اور اس کے بعد تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بھی ایک تصنیف نہیں ہے مولانا مودودی کی کہ جس کا عربی میں ترجمہ نہ ہو گیا ہو اور انگریزی میں نہ ہو گیا ہو، بہرحال عالم عرب میں بھی پہنچا ہے۔ تو سید قطب شہید جو ہیں ان کے ذریعے سے اب فکر یہ جو ہے وہ عالم عرب کے اندر بھی پھیل رہا ہے۔ میں نے اس فکر کا شجرہ نسب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مولانا اصلاحی صاحب کے ہاں اگر یہ فکر دیکھنا ہو تو ان کی جو میرے نزدیک اہم ترین کتاب ہے تصنیف کے درجے میں، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس کا ایک چیپٹر ضرور پڑھ لیجئے، تبلیغ کس لیے۔ اس میں یہ شہادت علی الناس کے اوپر پورا ان کا 14-15 صفحے کا چیپٹر ہے صرف، لیکن یہ کہ اس کا پورا مفہوم اس میں ادا ہو گیا۔ اسی طریقے سے مولانا مودودی کے ہاں وہ تو ایک بڑی کتاب کا چیپٹر ہے، مولانا مودودی کا ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے، وہ ہے شہادت حق کے نام سے، آپ اس کو پڑھ لیجئے تب بھی یہ مفہوم آپ کے سامنے پوری طریقے سے واضح ہو جائے گا۔ علمی انداز میں صغرا کبرا پوری اس کی بحث جو ہے تفسیری مسائل کے حوالے سے وہ ملے گی مولانا اصلاحی صاحب کے ہاں، لیکن مودودی صاحب کے اس کتابچے میں شہادت حق میں جو اس کا تقاضا ہے، جو اس کے مقتضیات ہیں، اس سے امت کی جو ذمہ داری واضح ہو جاتی ہے، وہ آپ کو زیادہ مولانا مودودی کے اس کتابچے میں شہادت حق میں مل جائے گی۔ باقی اس کو اب جیسا بھی ہوتا ہے نسلاً بعد نسلاً کسی شے کے اندر کچھ معمولی سے اضافے بھی ہوتے ہیں۔ میری ایک کتاب ہے مطالبات دین، اس کا درمیانی چیپٹر یہی ہے، جو حضرات مزید اس کے اندر کچھ اور چاہیں وضاحت تو وہ انشاءاللہ تعالی میری اس چیپٹر کے اندر بھی میری اس تقریر ہی ہے اصل میں وہ کہ جس کو اتار کر مرتب کر کے شائع کیا گیا ہے۔ عبادت رب، شہادت علی الناس اور اقامت دین،
یہ 3 لیولز ہیں فرائض دینی کے، اور ان پر ایک ایک تقریر میں جایا کرتا تھا ہر مہینے کراچی، یہ بڑی پرانی بات ہے، تو میں نے ایک ایک مہینے اپنے ایک ایک وزٹ میں یہ تقریریں 3 ایک ہی مسجد میں کی تھی۔ عبادت رب کا اصل تصور کیا ہے، یہ پہلی تقریر ہے۔ شہادت علی الناس کا اصل تصور کیا ہے، یہ دوسری ہے۔ اور اقامت دین کا اصل مفہوم کیا ہے، یہ تیسری تقریر ہے۔ اور یہ مطالبات دین کے نام سے یہ میری کتاب جو ہے موجود ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے اس کا جو نیا ایک فکر ہے اس آیت کے حوالے سے اس کا شجرہ نسب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب سمجھئے کہ وہ اس کے لیے اصل جو تفسیری اور لغوی جو بحث ہے وہ کیا ہے۔ شہادت کے بارے میں چند باتیں پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں۔ لغوی بحث کیا ہے؟ شہد یشہد و شہودن کے معنی کیا ہے؟ موجود ہونا۔ شاہد وہ ہے جو موجود ہے، شاہد غائب کے مقابلے میں آتا ہے۔ اسی معنی میں عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالی جاننے والا ہے غیب کا بھی، غائب کا بھی اور حاضر کا بھی، جو سامنے ہے اس کو بھی اور جو سامنے نہیں ہے اس کا بھی جاننے والا ہے۔ اس معنی میں اصل بنیاد جو ہے اس کی وہ تو ہے شہادت کا مفہوم، موجودگی، شہد یشہد و موجود ہونا۔ لیکن اس میں 3 اضافی مضمون پیدا ہوتے ہیں۔ جو شخص کہیں موجود ہوتا ہے وہی دیکھ رہا ہوتا ہے، لہذا شاہد کے معنی دیکھنے والے کے بھی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ یہ جو واقعہ آیا ہے سورہ بروج کے اندر کہ موحدین کی ایک بڑی تعداد کو زندہ آگ میں جلایا گیا، اور پھر وہ جلانے والے جو ہے بیٹھ کر کھائی جو بنائی گئی تھی، خندق کھودی گئی تھی، اور اس میں جب ان لوگوں کو ڈالا گیا ہے اور وہ جل رہے تھے تو اس پر وہ بیٹھے ہوئے تماشا کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی ایمفی تھیٹر ہے جس میں کہ وہ شیروں کے ساتھ پھڑوایا کرتے تھے مجرموں کو، اور پھر تماشا دیکھتے تھے کہ کیسے شیر نے حملہ کیا، کیسے اس پہ پنجہ مارا ہے، کیسے اسے کھا رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ ان کی ایک تفریح ہوتی تھی۔ ایسے ہی ان لوگوں نے، ان مشرکین نے موحدین کی ایک جماعت کو زندہ جلایا۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، دیکھنے والا، شاہد کے معنی دیکھنے والا، جو موجود ہوگا وہی دیکھے گا، جو غائب ہے وہ دیکھے گا کیسے؟ دوسرے معنی اس کے گواہ۔ ظاہر بات ہے کہ گواہی معتبر اسی کی ہے جو موجود ہو۔ وقوع کے وقت کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی قتل ہوا ہے، کوئی اور شے ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے جو موجود تھا، چشمدید گواہ جسے آپ کہتے ہیں، وہ تو وہی ہوگا کہ جو موجود ہو۔ اور تیسرے اس کا مفہوم ہے مددگار، اس لیے کہ مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو موجود ہو۔ آپ کا کتنا ہی بڑا حمایتی ہے، کتنا ہی آپ سے خلوص و اخلاص اور محبت کا رشتہ رکھتا ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے تو کیسے مدد کرے گا؟ اس معنی میں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں آیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے لوگو اگر تمہیں کوئی شک ہے واقعتاً اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے بھی کہ نہیں، آیا یہ محمد کا اپنا کلام تو نہیں، تو اگر تمہیں واقعتاً یہ شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس میں دیر کیا ہے، آؤ تم بھی ایسی ہی ایک صورت بنا لاؤ۔ تمہارے ہاں بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے خطباء ہیں، بڑے شعراء ہیں، اور تم تو سمجھتے ہو کہ فصاحت و بلاغت تم پر ختم ہے، باقی پوری دنیا تو عجمی ہے، گونگی ہے، اصل میں تو نطق اور گویائی اور کلام تو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، تو آؤ مقابلہ کر لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی سارے اپنے مددگار جمع کر لو، جن بلا لو، اس لیے کہ ان کے ہاں کاہن بھی ہوتے تھے، ان کے جنوں کے ساتھ مراسم تھے، ان کے تعلقات تھے، ان سے خبریں حاصل کرتے تھے، انسانوں کو، جنوں کو، جس کو بلا سکتے ہو جمع کر لو، سب مل کر کوشش کر کے اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ یہاں شہداء کے معنی جو ہے کیا معنی ہے؟ مددگار، اور اسی معنی میں یہ لفظ آیا ہے سورہ فتح کی لاسٹ بٹ 1 آیت میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ کافی ہے بطور مددگار، اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہ یہ جو دین دے کر بھیجا ہے اس کو وہ غالب کرے، اور اللہ کافی ہے، کوئی مدد کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اللہ کافی ہے بطور مددگار۔ تو یہ 3 معنی اب اضافی ہو گئے۔ اب ان میں سے شہادت والے معنی پر توجہ ہے، گواہی کے معنی پر اس مفہوم کو اپنے ذہن کو مرکوز کیجئے۔ یہاں ایک اضافی نقطہ آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا، گواہی جو ہے اس کے ہمیشہ 2 پہلو ہوتے ہیں، گواہی کسی کے حق میں ہوتی ہے، کسی کے خلاف۔
اب آپ کسی مقدمے میں پیش ہو رہے ہیں گواہ کے طور پر، تو یا مدعی کے حق میں اور مدعا علیہ کے خلاف گواہی جائے گی، یا یہ دوسری طرف سے ہے تو مدعا علیہ جو ہے اس کے حق میں اور مدعی کے خلاف جائے گی۔ لہذا لام اور علا یہ دو صلے اس کے ساتھ آئیں گے۔ لام کا صلہ آئے گا کسی کے حق میں ہونا، علا کا صلہ آئے گا کسی کے مخالف ہونا۔ اس کے لیے ایک مثال تو حدیث نبوی جو بڑی چھوٹی سی ہے اور بڑی لیکن بہت مؤثر حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ اب دیکھیے صرف یہ لام اور علا نے یہ مفہوم پیدا کر دیا، حق میں یا خلاف۔ القرآن حجت لک، اگر اس پر ایمان رکھو گے، اس کو اپنا امام بناؤ گے، یہ دلیل راہ ہے، اور اللہ کے ہاں بھی یہ تمہارے لیے تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اور اگر تم نے اس کو مانا نہیں، اس کو رد کر دیا، یا مانا تو صحیح پر عمل نہیں کیا، تو یہ قرآن تمہارے خلاف استغاثہ لے کر کھڑا ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ اسی طرح یہی جو سلسلہ ہے تحویل قبلہ کا مضمون جو آگے چلے گا، تو 18ویں رکوع میں الفاظ آئے ہیں لئلا یکون للناس علیکم حجت الا الذین ظلموا منکم، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، یہ تو اس کی تفصیل تو وہیں پڑھیں گے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ لوگوں کے پاس، لوگوں کے حق میں اے مسلمانوں تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، کوئی شے تمہارے خلاف وہ حجت کے طور پر استعمال نہ کر سکے۔ لئلا یکون للناس، لوگوں کے حق میں، تمہارے مخالفین کے حق میں، علیکم تمہارے خلاف کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ اور اسی معنی میں یہ لفظ آیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اس سے پہلے جو ہے بہت سے رسولوں کا تذکرہ ہے، حضرت ہم نے وحی کی، انا اوحینا الی نوح، ہم نے نوح کی طرف وحی کی، پھر ان کے بعد بہت سے رسولوں کے پاس وحی بھیجی، ابراہیم کو وحی بھیجی، اور اسماعیل کو، اور وہ جو بہت کافی بڑا گلدستہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کا وہاں آیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے یہ کیوں رسول بھیجے، رسولاً، ہم نے بھیجے یہ رسول بہت سے، انا ارسلنا رسولاً مبشرین و منذرین، یہ حال ہے، بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، لئلا یکونا، تاکہ نہ رہے، للناس لوگوں کے حق میں، علی اللہ اللہ کے خلاف، اور یہاں اللہ کے خلاف سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے محاسبے کے خلاف، حجت بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت نہ رہے ان لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرنے لگے تو لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہمیں سیدھی راہ دکھائی نہیں گئی، ہمیں کیا پتا کہ شراب حرام تھی، ہم تو پیتے رہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ شراب حرام ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ خنزیر حرام ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ خنزیر حرام ہے۔ لیکن یہ کہ اگر بات پہنچا دی گئی ہے تو اب حجت ختم ہو گئی، عذر ختم ہو گیا۔ اس کے لیے لفظ نوٹ کر لیجئے، اتمام حجت۔ یہ اتمام کا لفظ کیوں آیا ہے حجت کا، اب اس کے لیے اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ میری ایک کتاب کہہ سکتا ہوں اسے، کتابچے سے ذرا بڑی شے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے، نبوت و رسالت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اتمام حجت۔ حجت کیا اتمام ہوتا ہے رسولوں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے۔ بنیادی حجت تو انسان کے خلاف وہ چیزیں جو اللہ نے ہر انسان کو دے کر بھیجا ہے، اسے عقل دے کر بھیجا ہے، سمع اور بصر دے کر بھیجا ہے، نیکی اور بدی میں امتیاز کی صلاحیت دے کر بھیجا ہے، اس میں اپنی روح پھونک کر بھیجا ہے، اس روح کے اندر اس کی معرفت بھی ہے، اس کی محبت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں بنیادی حجت ہیں انسان کے محاسبے کے لیے۔ لیکن اتمام حجت ہو جاتا ہے نبی اور رسول کے ذریعے سے کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانا بالکل جدا کر دیا، اس نے حق و باطل کو مبرہن کر دیا، فرقان بن کر قرآن اتر آیا، اب سب کچھ بات واضح کر دی گئی، اور نبی نے، رسول نے اپنی تمام تر مسائل سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیا اور واضح کر دیا، باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا اور واضح کر دیا۔ جب یہ ہو گیا تو اب حجت جو ہے اتمام کو پہنچ گئی، اب کوئی عذر باقی نہیں، جس کو آپ کہتے ہیں پلیڈ اگنورنس، یو کانٹ پلیڈ اگنورنس، کیسے کرو گے؟ اب تو بات تمہارے سامنے آ گئی۔ لیکن ابھی میں اس آیت کا حوالہ دے رہا تھا صرف وہ لام اور علا کے لیے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے حق میں،
علی اللہ، اللہ کے خلاف، یعنی اللہ کے محاسبے کے خلاف۔ اللہ کے خلاف تو کیا حجت ہوگی معاذ اللہ، اللہ کی طرف سے جو محاسبہ ہوگا اس کے خلاف عذر اور حجت باقی نہ رہے بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو عزیز ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے، زبردست ہے، جیسے چاہے محاسبہ کرے، کون اسے روک ٹوک کر سکتا ہے، زبردست ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، اس نے اپنے محاسبے کو ایسے الٹ اپ نہیں رکھا ہے، وہ اپنی دھوس پر نہیں رکھا ہے، حکیم ہے، اس کا حکیمانہ نظام بنایا ہے، اس نے جو کچھ انسان کو دے کر بھیجا ہے بنیادی حجت اس پر اس کے ذریعے سے قائم کی ہے، پھر اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کر دیا ہے، محاسبہ اس پر کر رہا ہے۔ اس حوالے سے اگرچہ وہ عزیز ہے لیکن صرف عزیز نہیں ہے، حکیم بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، یہ آیت بہت اہم ہے، سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 165 چھٹے پارے کے آغاز میں آپ کو ملے گی۔ بعثت انبیاء اور رسل کے لیے بنیادی ہے فلسفے کی یہ آیت، اس کی حکمت اور غرض و غایت کیا ہے، کیوں اللہ نے رسول بھیجے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اب نوٹ کر لیجئے، ابھی ہم لغوی بحث کر رہے ہیں، یہ تو سارے استشہادات ہیں اس لغوی بحث کے لیے۔ شہدہ یشہدو، موجود ہونا، اس سے 3 اضافی مفہوم پیدا ہوئے، دیکھنا، مدد کرنا اور گواہی دینا۔ گواہی میں لازماً یا لام ہوگا یا علا ہوگا، یا گواہی کسی کے حق میں ہے یا گواہی کسی کے خلاف ہے۔ اب لام کے حوالے سے قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، لام کے ساتھ، یہ ہے آیت نمبر 135 سورہ نساء۔ اے اہل ایمان، پوری قوت کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حق میں گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے حق میں گواہی دو، اللہ کی توحید کی گواہی دو، اللہ کے دین کی گواہی دو، اللہ کی کتاب کی حقانیت کی گواہی دو۔ یہ گواہی اپنے قول سے بھی دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، یہ قولی گواہی ہو رہی ہے۔ پھر تمہارا عمل گواہی دے، تم واقعتاً اللہ کے بندے بنو، تاکہ تمہارا ایک ایک عمل جو ہے گواہی دے رہا ہو کہ یہ اللہ کو اپنا مالک اور آقا مانتا ہے، اپنا الہ اور مطاع تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ گواہی قولی بھی، گواہی عملی بھی، اور اس سے آگے گواہی کے 2 اور جو ہے ڈائمنشنز ہیں، گواہی انفرادی بھی، اجتماعی بھی۔ جب آپ اللہ کے دین پر عمل کر رہے خود ایک فرد کی حیثیت سے، تو آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کے حق میں گواہی دی، اور جب تک کہ ایک پوری نظام اجتماعی کو دین کے مطابق قائم کر کے دنیا کو نہیں دکھا دیتے، وہ اجتماعی گواہی تو ہے ہی نہیں۔ تم کہتے ہو اللہ کا دین سب سے اچھا نظام حیات ہے، کہاں اس کے لیے ثبوت دو بھائی، کہیں اس کا نمونہ پیش کرو، اس نظام کو قائم کر کے دکھاؤ۔ مے بی اٹس اے یوٹوپیا اونلی، ہو سکتا ہے یہ صرف ایک خیالی جنت ہو، ناقابل عمل شے ہو۔ تم نے بہت اچھے جو ہے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے کہ دین کا نظام ایسا ہے، اس کی معاشرت ایسی، اس کی معیشت اتنی عمدہ، یہ عادلانہ ہے، اس میں ریپریشن نہیں ہے، اس میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ خوب ہے، تم نے اچھی تصنیف کر دی ہے، اچھی تقریر کی ہے، زور خطابت دکھا دیا ہے، کوئی عالم واقعہ میں نمونہ بھی تو دکھاؤ نا۔ تو گواہی جائے، یوں سمجھیے کہ پورے دین کا لفظ اس میں آ گیا، پورے دین کی معلومات، پورے دین کی تعلیمات جمع ہو گئے ایک لفظ گواہی کے اندر۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، وہ نظام عدل و قسط قائم کرو تاکہ تم اللہ کے گواہ بن سکو، شہداء للہ، تاکہ تم اللہ کے حق میں گواہی دو۔ جس کو اقبال نے یہ انداز اختیار کیا ہے، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی۔ محمد کی صداقت کی گواہی بھی زبان سے بھی ہوگی، جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور آپ اپنے عمل سے گواہی دیں گے جب آپ اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گویا کہ آپ کا پورا وجود، آپ کا ہر بنے منہ وہ اپنے گویا کہ زبان حال سے گواہی دے رہا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی۔ پھر دین کی گواہی دو، دین کا ایک نظام پیش کرو، اجتماعی طور پر تمہیں یہ کرنا پڑے گا، تب گواہی کا حق ادا ہوگا۔ تو میں ابھی صرف یہ سارے استشہادات ہیں، ابھی لغوی بحث مکمل نہیں ہوئی ہے کہ در حقیقت لام کے ساتھ ایک تو یہاں آیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور دوسری آیت آئی ہے سورہ نور میں، آیت نمبر 6۔ وہاں ذکر ہو رہا ہے
کسی پر اگر زنا کا الزام لگایا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی شریعت یہ ہے کہ 4 چشمدید گواہ اگر ہیں تو اس کے اوپر الزام ثابت ہو جائے گا، اسے سزا دی جائے گی، اور اگر نہیں ہے 3 گواہ ہیں فرض کیجئے تو پھر قذف کا حکم لگے گا اور انہیں کوڑے لگیں گے جنہوں نے یہ الزام لگایا ہے۔ بڑا سخت قانون ہے یہ، اس لیے کہ اگر زنا آپ نے کسی کو 2 افراد کو، ایک مرد ایک عورت کو کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تب بھی اگر 3 اور گواہ موجود نہیں ہے تو زبان بند رکھو، بات مت کرو۔ اس میں بڑی حکمت ہے تاکہ یہ فحاشی معاشرے میں پھیلے نہ، اس لیے کہ زنا کے تذکرے سے بھی زنا پھیلتا ہے۔ یہ سارے اخبارات میں جو سکینڈلز چھپتے ہیں یہ سب کے سب در حقیقت فحاشی اور بدکاری کو بڑھانے کا سبب بنے۔ محسوس ہوتا ہے اچھا ایسے بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ چیز بھی ہو رہی ہے۔ یہ در حقیقت اسی لیے کہا ان تشیع الفاحشہ، یہ کہ فحش چیز کی اشاعت معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا اگر 4 گواہ ہیں تو زبان کھولو، 4 گواہ نہیں ہے تو تم پر قذف کا کی جو ہے حد جاری ہو جائے گی۔ بہرحال یہاں استثناء کیا گیا، فرض کیجئے کہ کسی شوہر نے دیکھ لیا اپنی بیوی کو، اب کیا کرے؟ اس بیوی کے ساتھ کیسے گزارا کرے؟ چپ تو رہے گا؟ گزارا کیسے کرے گا؟ رہے گا کیسے؟ اب اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے کیسے تسلیم کرے گا؟ کیسے رکھے گا؟ وہاں استثناء کیا گیا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور گواہ نہیں ہے اس کے حق میں تو وہ 4 مرتبہ قسم کھائے، حلف اٹھائے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر اس کے حلف لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس نے زنا کیا ہے، تو وہ پھر 4 گواہیوں کے قائم مقام ہو جائے گا اس کا یہ حلف۔ اگر عورت بھی 4 دفعہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو سزا تو نہیں ملے گی، لیکن اس کو بھی قذف نہیں کیا جائے گا، سیپریشن جو ہے وہ کر دی جائے گی کہ ٹھیک ہے اب یہ علیحدہ علیحدہ رہے، اب ان کے درمیان جب نوبت بہی جا رسید تو اب ان میں ساتھ نہیں رہنا۔ میں نے یہ سارا پس منظر بیان کیا، اب اس آیت پر غور کیجئے، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءَ، ان کے حق میں گواہی دینے والے نہ ہوں سوائے ان کی اپنی جان کے، تو پھر یہ حکم ہوگا کہ 4 مرتبہ وہ حلف اٹھا کر قسم کھا کر اگر کہیں گے تو وہ الزام ثابت ہو جائے گا۔ البتہ یہ کہ اگر عورت بھی 4 مرتبہ حلفیہ بیان دے دے اور کہے کہ مجھ پر لعنت ہو اللہ کی اگر میں نے جھوٹ بیان دیا ہو تو سزا تو نہیں ہوگی، البتہ اس پر بھی جو ہے قذف کی حد جاری نہیں ہوگی۔ یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، لام کے ساتھ کسی کے حق میں گواہی دینے کے مفہوم میں یہ لفظ آیا شہادت کا۔ باقی رہ گیا کہ علا کے ساتھ، یہ تو بے شمار مرتبہ آیا۔ البتہ علا کے ساتھ ایک تو ہے کسی کے خلاف گواہی دینا اور ایک کسی کے سر پر نگران بن کر کھڑے ہو جانا، یہ بھی ہے۔ کنت شہیداً علیہم، میں ان پر نگران تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ پیش کریں گے قیامت کے محاسبے کے دن کہ اللہ جب تک میں تھا میں نگران تھا، میں نے اپنے پیروکاروں کو ہرگز نہیں کہا یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا اپنے ان ماننے والوں سے، اپنے ان لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے ساتھ معبودوں کی فہرست میں شامل کر لینا؟ بہرحال وہ جو بھی ان کا طرز عمل ہے اس سے پھر اعلان برات کریں گے حضرت عیسیٰ اور کہیں گے کنت شہیداً علیہم، میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان کے ہاں موجود تھا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی پروردگار، اب باقی میرے بعد جو کچھ انہوں نے کیا ہے تو وہ تو پھر تیری ہی نگرانی ہے، تو ہی جانتا ہے، تو ہی بہتر جو ہے علم رکھنے والا ہے۔ تو اعلیٰ کے ساتھ نگرانی کے لیے بھی لفظ آ جاتا ہے، موجود ہے اور موجود ہو کر دیکھ رہا ہے اور نگرانی کر رہا ہے، لیکن یہ کہ زیادہ تر یہ گواہی میں خلاف دینے کے لیے، اب اس کے لیے میں ایک آیت آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ایک آیت کافی ہو جائے گی اس لیے کہ اس میں 2 مرتبہ یہ اعلیٰ کے ساتھ گواہی آ رہی ہے۔ یہ جو ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، حتی اذا جاؤہا، جب یہ لوگ پہنچیں گے، یہ قیامت کے محاسبے کا اور جو عدالت اخروی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان چیزوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یہاں گواہی دے گی اے اللہ
اس نے میرے ذریعے سے نامحرموں کو دیکھا اور اس سے لذت حاصل کی، جسے حدیث نے کہا ہے یہ آنکھ کا زنا ہے، اے اللہ اس بدبخت نے مجھے زنا کے لیے استعمال کیا۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، یہ کھالیں گواہی دیں گی، آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، اور گواہی خلاف۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم، اب وہ کہیں گے گھبرا کر اپنی کھالوں سے، لما شہدتم علینا، کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف؟ تم تو میری اپنی کھال تھی، تم میری اپنی آنکھیں تھیں، تم تو میرے اپنے کان تھے، میرے خلاف گواہی دی، لما شہدتم علینا؟ قالوا انطق اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے آج اس اللہ نے ہمیں بھی گویائی عطا کر دی ہے جس نے ہر شے کو گویائی عطا کی۔ اس کو نوٹ کیجئے، ایک آیت میں 2 مرتبہ علا کے ساتھ شہادت کا لفظ آ گیا، خلاف گواہی دینا۔ یہ ہے اس کی لغوی بحث۔ اب جو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ قرآن مجید کی اصطلاحات میں، اور اصطلاحات کا علم بہت اہم ہوتا ہے، ہر سائنس اس کے لیے پہلے اس کی ٹرمینالوجی ہے۔ اگر آپ نے اصطلاحات سمجھ لی ہے تو آگے بات کھلتی چلی جائے گی، اصطلاحات ہی واضح نہیں ہے تو بات آگے کہاں چلے گی؟ تو قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں۔ کار رسالت، فریضہ رسالت کے لیے قرآن حکیم کی اہم ترین اصطلاح شہادت ہے۔ پھر نوٹ کیجئے، کار رسالت، کار رسالت کیا ہے؟ تبلیغ ہے، انذار ہے، تبشیر ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، سارے الفاظ جمع کرتے چلے جائیے۔ تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، سبھی کام کرتے تھے نا، حضور نے کیا نہیں کیا؟ تذکیر ہے، تبلیغ ہے، تبیین ہے، تعلیم ہے، انذار ہے، تبشیر ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، یہ تمام الفاظ جمع کر لیجیے۔ ان سب کو جمع کر کے ان سب کا مقصود شہادت علی الناس، ان سب سے جو شے پیش نظر ہے لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر وہ یہ نہ کہہ سکیں، اگنورنس کی بنیاد پر اپنے لیے کوئی حجت، کوئی بہانہ، کوئی عذر پیش نہ کر سکیں، اے اللہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں، ہم تک تو کسی نے تیرا پیغام پہنچایا نہیں۔ لہذا اتمام حجت اور قطع عذر کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح، بنیادی اصطلاح یہ ہے شہادت علی الناس۔ اب اس کے لیے 2 آیتیں تو چھوٹی چھوٹی ذہن میں رکھیے، اور یہ اس لیے کہ یہ اکثر کو یاد ہوں گی، جن کا بھی دینی مزاج ہے وہی لوگ آخر درس سننے آتے ہیں۔ ایک تو وہ مشہور آیت ہے کہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر میں کثرت کے ساتھ عنوان کے طور پر استعمال ہوتی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سیرت کی کتنی تقاریر میں آپ نے بھی سنی ہوگی یہ آیت مبارکہ۔ عجیب بات ہے، یہاں پہ اس آیت کا ایک حصہ جو ہے میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن نکتہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک، یہاں وہ نبی اور رسول کا فرق جو ہے واضح ہو گیا۔ نبی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک شخصی مرتبہ ہے، اور منصب جس پر کہ انہیں بھیجا گیا وہ رسالت ہے۔ نبی نبی ہے جب تک کہ کسی قوم یا کسی شہر یا کسی ملک کی طرف تعین کے ساتھ اسے بھیجا نہیں گیا، جب تک کہ اپوائنٹمنٹ نہیں ملا۔ سی ایس پی، سی ایس ایس کارڈر ہے، سی ایس پی ہے، جب اسے اپوائنٹمنٹ ملا ہے ڈپٹی کمشنر ساہیوال، اب وہ اس کا منصب ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نبی جب معین کر کے بھیجا جاتا تو رسول ہے۔ یا ایھا النبی، بنیادی حیثیت محمد الرسول اللہ کی نبی ہے۔ میں نے آپ کو وہ فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیے تھے جب بحث ہم کر رہے تھے، قرآن مجید میں کتنی مرتبہ حضور کو یا ایھا النبی کہا گیا۔ اصل مرتبہ ذاتی نبوت ہے، رسالت تو ایک منصب ہے۔ پورے قرآن میں شاید 2 مرتبہ یا ایھا الرسول کہا گیا، اکثر و بیشتر یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک، ارسلناک پہلا لفظ آیا ہے شاہدن، گویا کہ اس میں باقی ساری حیثیتیں کور ہو گئی ہیں۔ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، یہاں امکان موجود ہے کہ گواہی یہاں لام کے ساتھ ہو، اس لیے کہ نہ یہاں لام ہے نہ علا ہے، مجرد گواہی ہے۔
ہم نے آپ کو بھیجا ہے بطور گواہ بنا کر اور منذر اور نذیر بنا کر، مبشر اور بشیر بنا کر، اللہ کی طرف بلانے والا داعی اللہ باذنہ بنا کر، سراجا منیرا ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا کر۔ اب دوسری آیت اس کے ساتھ ٹانک لیجئے، یہ سورہ مزمل کی آیت ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ دیکھو ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف اپنا ایک رسول، تمہارے خلاف گواہ بنا کر یا تم پر گواہ بنا کر۔ علا کا ویسے ترجمہ کیجئے تو پر، لیکن یہ کہ جو وضاحت میں کر چکا ہوں، علا آتا ہے در حقیقت کسی کی مخالفت کے لیے، تمہارے خلاف گواہی دینے والا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول۔ فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا اسے وبال والا پکڑنا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، کیسے بچو گے تم اگر تم نے کفر کی روش اختیار کی۔ یہ پرجلال پرہیبت آیت ہے، لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ رسول کے لیے جب بھی آتا ہے وہ در حقیقت شاہد علی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سورہ احزاب کی آیت ہے یہ، اور سورہ مزمل میں اس کی وضاحت ہو گئی، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ یہ ہے وہ اعلیٰ در حقیقت۔ رسول جب اپنی دعوت، تبلیغ، تلقین، تبشیر، تذکیر، نصیحت، پھر اپنے عمل، اپنے ذاتی کردار، اپنے معاملات، اپنے برتاؤ، پھر ایک اجتماعی نظام قائم کر کر دکھا دیتا ہے، تو گویا کہ اب اس نے حجت قائم کر دی نوع انسانی کے اوپر کہ یہ ہے ہدایت۔ ہدایت روشن ہو گئی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے۔ جب یہ کر دیا، اب یہ شہادت حجت قائم ہو گئی۔ اس کا ظہور خلاف ہونے کے درجے میں کب آئے گا؟ قیامت کے دن اب رسول کھڑا ہوگا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا بیتے گی اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر اس میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اس پر، اور وہ گواہ جو ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر۔ یعنی رسول سب سے پہلے پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کہے گا پروردگار تیری جو ہدایت مجھ تک آئی تھی میں نے پہنچا دی تھی، ناؤ دے آر ریسپانسبل، اب یہ جواب دہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پہنچایا نہیں۔ یہ گواہی حق میں ثابت ہوئی کہ خلاف؟ اگر تو رسول کی طرف سے کوتاہی ہو گئی ہوتی تو حجت رسول پر قائم ہوتی، اے اللہ انہوں نے ہمیں پہنچائی نہیں بات تیری، آسک ہم، ذمہ دار وہ ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کی مثال دی ہے، آج پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ یکجا یہ مضامین پھر جمع ہو جائیں۔ آپ نے کوئی پیغام بھیجا اپنے کسی دوست کو، عزیز کو، کسی کے ذریعے کہ کل شام تک بھائی یہ کام کرنا ہے، ضروری، نہیں کرو گے میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا، آپ غصے میں آگ بگولا گئے اور اپنے اس عزیز اور دوست سے آپ نے شکایت کی، تمہیں میں نے پیغام بھیجا تھا، تم نے یہ کام نہیں کیا اور میرا نقصان ہو گیا، کون ذمہ دار ہے؟ اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، آپ کا الزام، آپ کی شکایت ختم ہو گئی کہ نہیں؟ جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں؟ اب سارا غصہ کس پر آئے گا؟ اب آپ جا کر اس سے پوچھیں گے جس کے ذریعے سے پیغام بھیجا تھا، بھلے آدمی تمہارے ذریعے میں نے اتنا اہم پیغام بھیجا اور تم نے وہ پیغام پہنچایا نہیں، اب میرے نقصان کے ذمہ دار تم ہو۔ بس یہ ہے مسئلہ، سیدھا سیدھا مثلث یہی ہے ہمیشہ۔ اللہ نے بھیجا رسول کو، رسول نے پہنچا دیا، وہ بری، ذمہ داری قوم پر۔ رسول نے پہنچانے میں کوتاہی کی، قوم بری، ذمہ داری رسول پر۔ یہ صرف فرض کے درجے میں کہہ رہا ہوں، بفرض محال، اس کا کوئی امکان نہیں کہ رسول کوتاہی کرے۔
البتہ ایک چھوٹی سی مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی. پہلے تو آیت نوٹ کر لیجئے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 6. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم لازماً پوچھیں گے رسولوں سے بھی. وہی مثلث، تم نے پیغام پہنچا دیا تھا، پروردگار میں نے پہنچا دیا، میں نے کوئی کمی نہیں کی، کوئی اضافہ نہیں کیا. پروردگار چاہے انہوں نے گالیاں دیں، چاہے انہوں نے اعراض کیا، چاہے انہوں نے مجھے ستایا، پروردگار میں نے تیری بات پہنچائی. رسول بری ہو گئے، اب تم بات کرو. اور خدا نہ خواستہ بالفرض، اور یہ مضمون بھی قرآن میں موجود ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دو جو کچھ کے نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے. اور اگر یہاں میں پھر مجبور ہوں کہ بفرض محال، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فریضہ رسالت ادا نہیں ہوگا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر نہیں کیا ایسا تو رسالت کا حق تم نے ادا نہیں کیا، تم نے رسالت کی تبلیغ جو ہے نہیں کی. وہی بات ہے، اگر پیغامبر پیغام پہنچا دے وہ بری، ساری ذمہ داری اس کی جس کو پیغام پہنچا دیا گیا. اگر وہ کوتاہی کرے نہ پہنچائے تو جس کو پیغام پہنچانا تھا وہ بری، اور سارا الزام کس پر؟ پیغامبر پر. اس کی جو مثال ہے دیکھیں نا، قرآن مجید نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اس کو آپ ماڈرن جو اکاؤنٹنگ ہے اس میں ڈیبٹ کریڈٹ کے حساب سے سمجھ لیجئے. ذرا سی خطا ہوئی ہے حضرت یونس علیہ السلام سے، رسول اپنی پلیس آف اپوائنٹمنٹ سے بغیر پرمیشن نہیں جا سکتا. یہ تو آج بھی ہے. ایگزیکٹو آفیسرز they can't leave their place of duty, they have to be there. چاہے کوئی موب آ رہا ہے، چاہے کچھ ہو رہا ہے، you cannot go away, you have to face them. ہاں اوپر سے اجازت آ گئی کہ ٹھیک ہے حالات ایسے خراب ہو چکے ہیں، you can leave your place، تو چلے جا سکتے. یہی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے تمام صحابہ کو اجازت دے دی تھی چلے جاؤ مدینے کی طرف، خود انتظار کر رہے تھے ایکسپریس پرمیشن جب تک نہ آ جائے واضح. حضرت ابوبکر فرماتے نا، میں پوچھتا رہتا تھا، میں نے 2 اونٹنیوں کا اہتمام کیا تھا، کھلا پلا کے انہیں میں کہ لمبا سفر کرنا ہے، تیز جانا ہوگا، لیکن سب کو پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آگے نہیں آئی، حضور اجازت آگے ابھی تک نہیں آئی. پھر حضرت عائشہ فرماتی ایک روز آپ دوپہر کے وقت چلے آ رہے ہیں، ہم حیران ہوئے. دوپہر کے وقت کوئی وزٹ نہیں کرتا عرب میں، آج بھی نہیں کرتا، اس وقت بھی نہیں کرتے تھے کسی کے گھر پر جانا. یہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ تہذیب کے آداب کے خلاف سمجھا جاتا تھا. دوپہر کے وقت حضور تشریف لائے، اپنا چہرہ آپ نے جو ہے پوری طرح کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا، تو ہم سمجھ گئے کوئی خاص بات ہے. آتے آپ نے فرمایا اجازت آ گئی. تو ایکسپریس اپروول، ایکسپریس پرمیشن کے بغیر رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا. حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کے طرز عمل سے اس درجے نالا ہوئے، حمیت حق کے جوش میں اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے بغیر اس کے کہ ابھی اجازت آئی ہو. یہ جو ڈیبٹ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، کریڈٹ بن گیا قوم کے لیے کہ ایک ہی مثال قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ واحد مثال ہے کہ کسی قوم پر عذاب کے شروع ہو جانے کے بعد آثار پیدا ہو گئے اور پھر اس قوم نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اللہ قوم یونس، اللہ ایک ہی ہے مثال. اس لیے کہ رسول نے اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ دیا تھا. وہاں کا ڈیبٹ اور اس کی جو سزا حضرت یونس کو ملی ہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ تو وہاں انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح جو ہے قرآن کہتا ہے اگر یہ تسبیح انہوں نے نہ کی ہوتی وہاں تو للبث فی، اسی کی پیٹ کے اندر رہتے اور قیامت تک وہیں رہتے، وہیں سے ان کا باعث بعد الموت ہونا تھا. لیکن اللہ نے توبہ قبول کی، مچھلی نے ساحل پر اگل دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا، یقطین کا درخت ان کے اوپر اگا دیا. وہ سارا اہتمام قرآن مجید میں موجود ہے. یہ کیوں ہوا؟ صرف ایک خطا، اور اس خطا کا کریڈٹ ملا ہے اس قوم کو کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے اور اس کے باوجود دعا کو ان کی جو توبہ ہے قبول کر لی گئی. یہ ہے اصل میں وہ نازک فرض منصبی شہادت علی الناس کا. یہاں تبلیغ کا حق ادا کر دیجئے، قول سے، عمل سے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر. قیامت میں اب پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کھڑے ہو کر گواہی دیجئے، اے اللہ وی ڈیڈ آور ڈیوٹی، ہم نے
پہنچا دیا تھا، ہم نے پہنچانے میں کمی نہیں کی۔ اے اللہ ہم نے امکانی حد تک معذرتاً الی ربکم، تاکہ اپنے رب کے حضور میں معذرت پیش کر سکیں، پروردگار ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی۔ یہ اب جانیں اور ان کا کام جانیں، اب یہ جواب دہ ہیں، یہی ہے کہ جو اب مسئول ہیں یہ ذمہ دار ہیں۔ یہ ہے کار رسالت کی نازک ذمہ داری۔ اور نوٹ کیجئے یہ ذمہ داری، جیسا کہ میں واضح کر چکا ہوں، ختم نبوت کے بعد اب تا قیام قیامت امت کے کندھے پر ہے۔ نوع انسانی تو ختم نہیں ہوئی نا، نبوت ختم ہو گئی، اب شخصاً رسول کوئی نہیں آئے گا، لیکن اس پوری امت کو فریضہ رسالت ادا کرنا ہے تا قیام قیامت۔ یہ جو ذمہ داری ہے یہ منتقل کی ہے باقاعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں اعلان کیا اسی لیے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تمہیں یہ منصب اسی لیے دیا گیا ہے، یہ فضیلت اسی لیے دی گئی ہے کہ تم اب مستقل ایک تھرڈ لنک کی حیثیت سے وہ جو رسالت کا سلسلہ رسالت ہے، رسول ملک جبرائیل لائے پہنچا گئے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، رسول بشر نے پہنچا دیا تمہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ پہنچاؤ پوری نوع انسانی تک۔ قرآن مجید کی اس آیت کی اصل شرح جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے حضور کے خطبہ حجۃ الوداع میں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اپنی وہ تعلیمات جو مکمل ہو چکی تھی، یوں کہ یہ فنیشنگ ٹچز دیے کچھ چیزوں کی اہمیت ظاہر کرنے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی تاکید۔ یہ تاکید آخری یہ جو ہے خطبہ چونکہ آپ کا تھا، ویسے یہ کہ آپ نے انتقال کے وقت بھی الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، پوری پابندی کرو نماز کی، پابندی کرو نماز کی، پابندی کرو نماز کی، اور دیکھو اپنے غلاموں اور کنیزوں کا خیال رکھو، ان کے لیے ان کے حقوق جو ہیں ان کو کہیں بھی ان کو برباد نہ کرنا۔ تو یہ فنیشنگ ٹچز آپ نے دیے، ورنہ دین تو مکمل ہو چکا تھا اس وقت۔ اور اس کے بعد خطبے کے آخر میں سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ پورے مجمع نے جواب دیا، اور دو جواب سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک روایت میں تو 3 الفاظ ہیں، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ ایک میں ایک اور ہے، بلکہ وہ زیادہ بلیغ الفاظ ہیں، زیادہ مفصل ہیں۔ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ حضور ہم گواہ ہیں، رسالت کا حق تبلیغ ادا کر دیا، امانت کا حق ادائیگی ادا کر دیا، امت کا حق خیر خواہی ادا کر دیا، پورا کر دیا، اور تمام تاریکیوں کو چھانٹ دیا اور اس کے پردے پھاڑ دیے۔ کشفت الغمہ، 3 مرتبہ سوال، 3 مرتبہ جواب، 3 ہی مرتبہ پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا انگشت شہادت سے، اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے ان تک پہنچا دیا۔ یہی گواہی قیامت میں ہوگی امت کے خلاف، اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا، اب ان کے ذمہ تھا آگے پہنچانا۔ ظاہر بات ہے چین میں بھی انسان آباد تھے، ہندوستان میں بھی آباد تھے، پورے یورپ میں آباد تھے، افریقہ میں آباد تھے، اور حضور تو سب کے لیے بھیجے گئے۔ دعوت و تبلیغ کا حق تو ادا ہوا، تو اب صرف اہل عرب کے لیے ادا ہوا، اور کہاں ہوا ابھی؟ صرف بادشاہوں کو خطوط لکھنے سے تو کوئی اس سے وہ اتمام حجت تو نہیں ہو جاتا۔ اگر 2 کروڑ ایرانی تھے تو بادشاہ کو خط آنے سے باقی لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کوئی خط آیا ہے، کسی نے دعویٰ نبوت کیا۔ یہ ذمہ داری اتمام حجت کون کرے گا؟ لہذا اب آپ نے 3 مرتبہ یہ کہہ کر اللہ تو گواہ رہے، اللہ تو گواہ رہے، اللہ تو بھی گواہ رہے، اب آپ نے کہا امت سے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب لازم ہے ان پر، اب یہ شاہد دیکھیے موجود کے معنی میں آ گیا، اب جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچائیں ان کو، جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور اتنے بلیغ الفاظ ہیں، کیونکہ حضور خود دعویٰ کرتے ہیں انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں۔ غائب، غائب میں وہ سب بھی آ گئے جو اس وقت دنیا میں موجود تھے، اور وہ بھی آ گئے جو کہ قیامت تک آئیں گے دنیا میں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، پہنچاؤ۔ اب یہ بوجھ، اس کو میں اپنی تقریروں میں کہتا رہا ہوں، اس سے سائی آف ریلیف، اے اللہ یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا۔ لیکن اے مسلمانوں،
یہ بوجھ اب تمہارے کندھوں پر آ گیا، ذمہ داری تم پر آ گئی۔ یہ ہے مفہوم اس آیہ مبارکہ کا جو بدقسمتی سے اس حدیث کے پردے میں بالکل چھپ گیا ہے۔ البتہ یہ سمجھیے کہ اس حدیث کا پھر مفہوم کیا ہے، کیا وہ حدیث غلط ہے؟ یہ بڑا ایک تیکھا سوال ہے جو میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ حدیث یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے ذرا سے مختلف متن کے ساتھ یہ ترمذی میں بھی اور امام احمد ابن حنبل نے بھی اپنے اپنے مجموعوں میں، مسند میں اور جامع میں اس کو کیا ہے نقل، نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، روایت کیا گیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یدعا نوح یوم القیامہ، پکارا جائے گا نوح کو قیامت کے دن، نوح پیش ہو جاؤ، فیقول، حضرت نوح جو ہے اس وقت عرض کریں گے لبیک و سعدیک یا رب۔ اب یہ کہ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، بندہ کتنا ہی بلند ہو جائے بندہ ہی رہے گا، چاہے نوح ہو چاہے محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، مقام بندگی سے تو تجاوز نہیں ہے، وہ اللہ ہے، اس کی شان ہے، ذو الجلال والاکرام۔ پکارے گا نوح لبیک و سعدیک یا رب، پروردگار حاضر ہو، فیقول هل بلغت، اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے پہنچا دیا تھا، فیقول نعم، عرض کریں گے جی پہنچا دیا تھا، فیقال لامتہ، اب کہا جائے گا ان کی امت سے، هل بلغکم، کیا ہمارے اس بندے نے تمہیں پہنچا دیا تھا پیغام ہمارا، فیقول ما اتانا من نذیر، وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، فیقول من یشہد لک، اب دیکھیے لام کے ساتھ گواہی آئی ہے، اللہ فرمائے گا اے نوح تمہارا گواہ کون ہے، کون ہے جو تمہارے حق میں گواہی دے، من یشہد لک، فیقول محمد و امتہ، محمد گواہی دینے کے لیے موجود ہے، ان کی امت گواہی دینے کے لیے موجود ہے، فیشہدون انہ قد بلغ، پھر وہ یعنی حضور بھی اور تمام جو امت ہے وہ بھی گواہی دے گی کہ جی ہم گواہ ہیں کہ حضرت نوح نے اپنا فریضہ رسالت ادا کر دیا تھا۔ اس روایت میں وہ الفاظ نہیں ہیں، بعض دوسری روایات میں اضافی ہیں، اس پر وہ واویلا کریں گے، یہ کون ہوتے گواہی دینے والے، یہ تو بعد میں آئے ہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا جب ہمارا یہ معاملہ ہوا ہے، یہ موجود ہی نہیں تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہم یقین کے ساتھ، قرآن میں ہمیں اللہ نے اطلاع دی، محمد رسول اللہ نے ہمیں خبر دی، ہم اس کی بنا پر یقین، یہ مفہوم گویا کہ لیا گیا۔ فذالک قولہ جل ذکرہ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ ہے مفہوم اس آیت مبارکہ کا جو ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے۔ اب اس کے ضمن میں جو میری گزارشات ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث میں جو قرآن مجید میں جو تذکرہ ہوا ہے بہت سے مقامات پر، اس کے خلاف ایک بات آئی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، وہاں تو جواب یہ آ رہا ہے کہ وہ کہیں گے کیوں نہیں، آئے تھے ہمارے پاس ایک نذیر، لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا، ہم نے کہا کہ کوئی شے نازل نہیں کی اللہ نے۔ تو یہ تعارض ہو گیا قرآن کا حدیث سے۔ اس کی تعویل کیا ہے، حل کیا ہے؟ حل یہ ہے قرآن مجید میں قیامت اور اس کے مختلف مراحل ہیں، ان کی جو خبریں دی گئی ہیں ان میں ایسی کنٹرڈکشنز اور بھی موجود ہیں۔ مثلا یہ بھی کنٹرڈکشن موجود ہے کہ اس روز ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے، وہ چپ رہ جائیں گے۔ یہ بھی ہے کہ وہ بات کریں گے، جواب دیں گے اور یہ کہیں گے۔ اس کی تعویل کیا ہوگی، تطبیق کیا ہوگی کہ یہ مختلف مراحل ہیں، کوئی شے غلط نہیں ہے، کوئی بات جھوٹی نہیں ہے، لیکن اس کے نہ معلوم کتنے مراحل ہیں اس محاسبے کے، ہر مرحلے کے اوپر ایک بات ہے کہ جو ہو رہی ہے،
اس حوالے سے ہم نے جب ان دونوں چیزوں کی تطبیق کی، انہیں مان لیا، بعین ہی یہی بات یہاں ہوگی کہ یہ بھی مرحلہ ایک ہے، یہ بھی ایک حقیقت کے طور پر، یہ بھی ایک واقعہ جس کی خبر دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک بات، ایک مفہوم وہ بھی ہے کہ جو اس طریقے سے قرآن مجید کے نظائر سے، القرآن یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر حق ہے، یہ واقعہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور اس میں ایک امکان اور بھی ہے، یہ میں بڑی جرأت اور جسارت کر رہا ہوں اپنے مقام سے تجاوز کرتے ہوئے، جو میں نے پہلے کبھی ایسی جسارت نہیں کی ہے، وہ یہ کہ آخری الفاظ ہو سکتا ہے کہ کسی راوی کا اضافہ ہو، کہ حضور کے الفاظ تو وہاں ختم ہو گئے کہ امت گواہی دے گی کہ پہنچا دیا تھا، فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ۔ اب آگے کہ یہ ہے اصل مفہوم اس آیت کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے سنا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور کے اس قول کا مطلب یہ سمجھاؤ کہ یہ مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس لیے کہ یہ سب مانتے ہیں کہ حدیث نبوی روایت بالمعنی ہے، باللفظ اس کی صحت کا دعویٰ نہیں ہے، باللفظ صحت کا دعویٰ صرف قرآن کا ہے۔ قرآن میں ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کی صحت کی ضمانت ہے، حدیث میں نہیں ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس حدیث کو ام السنہ کہا گیا ہے، حدیث جبرائیل، اس کی اگر 5 صحابہ سے روایتیں، 5 مختلف، باریک باریک فرق ہے۔ 5 آدمیوں کو میں بٹھا کر ابھی ایک بات کہتا ہوں، 1 گھنٹے کے بعد آپ 5 سے سٹیٹمنٹ لیجئے، بات یقیناً وہی ہوگی، الفاظ تھوڑے سے بدل جائیں گے، ہر شخص جو ہے اپنے ذہن کے مطابق، اپنی وکیبلری کے مطابق اس مفہوم کو ادا کرے گا۔ تو قرآن کی جو وحی جلی ہے وہ باللفظ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ باللفظ ہے، بالحرف ہے، لیکن حدیث نبوی کی روایت جو ہے اس کی یہ لفظی ضمانت کہ ہر لفظ جو کا تو ہے، اس کا سب سے بڑا میں نے اس کے خلاف ثبوت دیا حدیث جبرائیل۔ حضرت عمر کی روایت میں ترتیب کچھ اور ہے، عبداللہ ابن عمر بیٹے کی روایت میں ترتیب کچھ اور ہے۔ کہیں سوال پہلا یہ ہے کہ اخبرنی عن الاسلام، اور دوسرا ہے اخبرنی عن الایمان حضرت عمر کی روایت میں، اور دوسری روایتوں میں اخبرنی عن الایمان پہلے، اخبرنی عن الاحسان بعد میں ہے، اور لفظی فرق جو ہے موجود ہے، اور بھی موجود ہے۔ باقی جو پوری نقشہ کشی کی گئی ہے حضرت عمر نے خاص طور پہ تفصیل سے، کیسے یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص آیا اچانک اور وہ پورے مجمع کو چیرتا ہوا حضور کے ساتھ جا کر زانو سے زانو لگا کر گھٹنے سے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہی انسیڈنٹ ہے، اس کو 4 آدمی اگر رپورٹ کریں گے تو اس میں فرق ہو جائے گا۔ تو حدیث کے اندر یہ احتمالات بہرحال موجود ہوتے ہیں۔ حدیث چونکہ سندن بخاری کی بھی ہے، اس کو رد کرنا درست نہیں، ہرگز درست نہیں، اس کی ہم تعویل کریں گے۔ تعویل میں یہ کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، ایک معاملہ ہے جس طریقے سے کہ آخرت کے محاسبے میں کفار کے بارے میں یہ بھی آ گیا کہ وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، کہیں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جھٹلا دیں گے، کہیں یہ کہ صاف مان لیں گے۔ یہاں پر یہ کہ انہوں نے کہا کہ جھٹلا دیا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، اور یہ کہ قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر ہے بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، یہ تو سورہ ملک میں ہے، اسی طرح سورہ زمر کے آخر میں ہے الم یاتکم نذیر، لیکن یہ کہ اس کے بعد جواب جو ہے وہ یہ آئے تھے ہمارے پاس خبردار کرنے والے، لیکن ہماری شامت اعمال، ہم نے ان کی تکذیب کر دی۔ تو جس طریقے سے یہ دونوں قول قرآن مجید کے، ان کی تطبیق کیا ہے، یہ مختلف مراحل کی بات ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اور اس قرآن مجید کی آیت میں بھی تطبیق اسی طور سے بھی ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں اپنی جگہ پر برحق ہو، 2 مختلف واقعات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اب اس میں نے بلکہ نوٹ کرا دیا تھا کہ حدیث کے متن میں لک کا لفظ آیا ہے، آپ کے حق میں کوئی گواہ ہے، جبکہ قرآن میں دونوں جگہ علی کا لفظ آیا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، وہ علی کے ساتھ تکرار کے ساتھ ہے، یہاں پہ لام کے ساتھ بات آئی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک امکان ہے واللہ عالم کہ یہ جو حدیث کا آخری ٹکڑا ہے یہ راوی کا اپنا اضافہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے ابو سعید خدری کا نہیں، ان کے بعد جس تابعی نے اس حدیث کو آگے روایت کیا ہے
اس سے یہ تشابہ ہو گیا ہو، اس نے اپنی ایک رائے کو وہاں شامل ایسے کر دیا کہ اگلے راوی نے سمجھا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں شامل ہے، یہ امکان میرے نزدیک ہے۔ بہرحال اپنی جگہ پر اس آیہ مبارکہ کا یہ مفہوم کہ یہ اصل میں امت کے فرض منصبی کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے لیے دلیل جو میں دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ دو جگہ یہ آیت آئی ہے یہ مفہوم کے اعتبار سے۔ سورہ حج کے آخر میں وہاں جہاد کا حکم پہلے آیا ہے، تو گواہی دینے کے لیے کسی کے حق میں تو کوئی جہاد نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی حقانیت کے لیے گواہی پیش کرنے کے لیے کون سا جہاد ہے وہاں؟ فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، جہاد کرو، محنت کرو، جاں فشانی کرو اللہ کے لیے جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور کس لیے جہاد کرو؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جیسے رسول نے جہاد کیا ہے، محنتیں کی ہیں، مشقت جھیلی ہے، قربانیاں دی ہیں اور تمہارے اوپر حجت قائم کی ہے، ایسے ہی تم جہاد کرو۔ تو جہاد کا جس شہادت کے ساتھ کوئی منطقی ربط بنتا ہے وہ تو یہ شہادت کا تصور ہے، نہ کہ وہ جس کا کہ ذکر حدیث میں آ رہا ہے۔ بین ہی یہی ترتیب لیکن عکسی ترتیب، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جیسے اس یہاں پر ہے کہ رسول کا ذکر پہلے اور امت کا بعد میں، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور سورہ بقرہ کی یہ آیت جو ہے اس میں امت کا ذکر پہلے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ بین ہی وہی ترتیب یہ ہے، یہاں جہاد بعد میں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ بعد میں آ رہا ہے۔ یہ سب در حقیقت اس آیت سے تعلق جڑے گا۔ درمیان میں سارا اس تحویل قبلہ کے اوپر رد و قضا ہے، بحث ہے، تمہیص ہے، تاکید ہے، بار بار ہے، تکرار ہے، لیکن آخر میں جو اصل ربط جڑتا ہے اس آیت کا وہ کہاں سے جڑے گا کہ اے مسلمانوں، یہ جو فرض منصبی تمہارا ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کا بستر نہیں ہے۔ اور یہاں پہ قتل اور مقاتلہ بھی ہوگا، یہاں جانیں دینی ہوگی، یہاں بازی کھیلنی ہوگی، یہاں تو تمہیں صبر کرنا ہوگا، یہاں تمہارے لیے طرح طرح کے امتحانات اور آزمائشوں کی بھٹیاں ہیں جن سے گزرنا ہوگا۔ یہ سارا مضمون کا ربط جو ہے ثابت کر رہا ہے۔ اس سے مراد وہ شہادت ہے کہ جو دنیا میں اتمام حجت کر کے اور پھر آخرت میں اللہ کی عدالت میں سرکاری گواہ کی حیثیت سے پیشی کی صورت کے اندر سامنے آتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔